پھر اس کے بعد ایویڈنس اسٹیٹ آف دی افیئر، جیسے کہتے ہیں جی یہ ڈیفینس کے معاملات ہیں اور اس میں حساس معاملے ہم کورٹ کے اندر جو ہے یہ پیش نہیں کر سکتے، یہ پریویلیج ہمیں حاصل ہے جب تک کہ اس کی پرمیشن اس کا ہائر اتھارٹی نہ دے دے. جیسے ایک آفیسر آتا ہے فوج کا ایک کیپٹن ہے، اس کو ایز وہ لے آئے ہیں تو وہ بات کر رہا ہے، اس نے بتاؤ کہ یہ کیا ہوا تھا تمہارے معاملات، فیکٹس کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے کہا جی مجھے، اس نے ساری بات بتا دی. وکیل صاحب نے اس کے بعد ساری بات سننے کے بعد کہا کہ کیا یہ ایڈمیسیبل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہے، تم یہ کیوں بتا رہے ہو؟ جب تک تمہاری ہائر اتھارٹی تمہیں اجازت نہیں دے گی تم یہ بتا ہی نہیں سکتے. اگر بتا بھی دی ہے کورٹ ایڈمٹ پھر بھی نہیں کرے گی، وہ پریویلیج اس کو حاصل ہے. وہ جتنا مرضی کہتا ہے یہ اس طرح اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا، وہ اس کو پریویلیج حاصل ہے. اس کے علاوہ آفیشیل کمیونیکیشن، جیسے یہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا کہ جی آفیشیل جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے ایمبیسڈروں کے درمیان، اس کو کورٹ کے اندر ڈسکس کیا جائے تو کیا اس کی گواہی دی جا سکتی ہے؟ تو یہ کہہ رہی ہے آرٹیکل 7 کے آفیشیل کمیونیکیشن کو پریویلیج حاصل ہے. تو ایز اے وہ مچھر مر رہے ہیں اس کے اندر، وہ اس کو پریویلیج حاصل ہے کہ وہ کورٹ کے اندر ایز ایویڈنس اس کو پیش نہیں کر سکتے. ان کی موت وقوع ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی جو ابھی ہوا ہے یہ بھی ایز اے فیکٹ ہی ہے، میں نے نا پروسیڈ کیا ہے. اچھا اس کے بعد پروفیشنل کمیونیکیشن، یہ ہمارے سے ریلیونٹ ہے. پروفیشنل کمیونیکیشن جو میں نے ابھی جو مثال دی کہ اگر کوئی کلائنٹ پروفیشنلی یا ڈاکٹر اور طبیب اور اس کا جو مریض ہے اس کے درمیان اگر کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو وہ بھی پریویلیج حاصل ہے. کورٹ کے اندر آ کر وہ اس کو کہنا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہ ہاں بتاؤ اس نے اسٹیٹ آف مائنڈ میں تمہیں یہ باتیں بتائی تھی، کیونکہ میں نے اس کو بھی کیا، اس کو یہ کیس بھی بنا تھا کہ اس کے اندر ایک لڑکی تھی، اس نے اتنے قتل کیے تو اس نے اپنے وہ اس کا بیماری بھی چل رہی تو ڈاکٹر کو سارا کچھ بتا دیا. ڈاکٹر نے کہا کہ پریویلیج حاصل ہے میں اس کو، اور کورٹ اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کرے گی. اس کے بعد ڈاکٹر اور اس کے جیسے کلائنٹ کا وکیل کو بتا دیا. اس کے بعد یہ بتایا آرٹیکل 9 ٹو اپلائی ٹو انٹرپریٹر دا پروویژن آف آرٹیکل 9 شیل امپلائی ٹو انٹرپریٹر اینڈ دا کلرک اینڈ دا سرونٹ آف دا ایڈوکیٹ. یہ اس نے ایکسپلینیشن بیچ میں ڈال دی ہے کہ جو کلائنٹ ہے جو آیا ہے تو اور ہمارا جو جیسے چیمبر ہے، چیمبر کے اندر ہم نے منشی بھی رکھا ہوا ہے، وہاں کلرک بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی پریویلیج حاصل ہے. تو اس کو بھی کہے گا نا تم بتاؤ، تم تو تمہارا تو نہیں نا کلائنٹ، تو اس کو بھی پریویلیج حاصل ہے کہ اس کی بھی جو ایویڈنس ہوئے گی اس کی وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے، کورٹ اس کو ایڈمٹ نہیں کرے گی. پریویلیج از ناٹ ویوڈ بائی والنٹری ایویڈنس. یہ دیکھیں یہ اس نے ایکسپلین کر دیا کہ اگر والنٹیرلی وہ دے رہا ہے کہہ دے ہاں ہاں میں تو اپنی مرضی سے بتا رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں. پریویلیج جب ہوتا ہے نا کوئی دونوں کو کنسنٹ ہو، اب وہ کہہ رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، پھر بھی وہ کورٹ کو بتا دے گا، پھر بھی کورٹ اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرے گی. آ تو گئی ہے لیکن آگے ایڈمیسیبل بھی ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ایویڈنس آ جانا، پھر ایویڈنس آنے کے بعد اس کو ایڈمٹ کرنا، ایڈمیسیبلٹی کے ایڈمٹ کر کے اس پر ریلائی کر کے جو ہے وہ کہ ججمنٹ دے دینا. کورٹ اس پر ریلائی نہیں کرے گی، ایڈمٹ ہی نہیں کرے گی. آگے ہے کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ود دا لیگل ایڈوائزر. وہ ہماری والی بات اس میں آ گئی کہ لیگل ایڈوائزر میں جو ہے اگر کوئی بھی بات کریں کمیونیکیشن اس کو پریویلیج حاصل ہے. اس کو میں لاسٹ والے کو پڑھ دیتا ہوں، باقی کو آپ دیکھ لیں. بس میں کنسیپشن ہے کہ نو ون شیل بی کمپیل ٹو ڈسکلوز ٹو دا کورٹ ٹریبیونل اینڈ ادر اتھارٹی ایکسرسائزنگ جوڈیشل اینڈ کوزائی جوڈیشل پاور or jurisdiction and confidential communication which has been taken place between him and his legal professional advisor unless he offer himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given was no other. اب اس میں کہہ دی اس کے درمیان ہی، لیکن کورٹ نے اگر کوئی سوال اسے پوچھا ہے تو وہ کمپیل، جیسے آرٹیکل آگے 15 اگر پڑھیں گے آگے کہ کورٹ اگر کوئی سوال کرتی ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کو جواب دے. یہ نہیں کہے نہیں میں نہیں دے. ہاں وہ وہ یہ کہتے کہ جی مجھے یاد نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں اس کا جواب دیا. اس طرح نہیں ہوگی. آگے پروٹیکشن آف دا ڈاکومنٹ وچ این ادر پرسن ہیونگ پوزیشن could refuse to produce. No one shall be compelled to produce document in his possession which is an other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person consent to their production. اگر تیسرے بندے کے پاس جو اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے، مثال کے طور پر تنازع ہو رہا ہے اے اور بی میں چل رہا ہے، تو کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو اے اور بی کے پاس نہیں ہے لیکن سی کے پاس ہے، لیکن وہ اس کیس سے ریلیونٹ ہے. جیسے ایک فرد ہے وہ پٹواری کے پاس پڑی ہے، یا ایک ڈاکومنٹ ہے وہ پٹواری کے پاس پڑا ہے، یہ لمبردار کے پاس پڑا ہے، تو میرے پاس تو نہیں، وہ مجھے دے نہیں رہا، تو وہ جو ہے اس سے کورٹ منگوا سکتی ہے. وہ یہ ریفیوز نہیں کرے گا، نہیں بھائی وہ نہیں، کورٹ اس سے منگوا سکتی ہے، وہ یہ ریفیوز نہیں کرے گا. اب اس میں یہ دکھا کہ تھرڈ پرسن اگر پوزیشن میں ہے تو اس سے وہ ایک تو ایڈمیسیبل ہے اور کورٹ اس پہ ریلائی کر سکتی ہے. آرٹیکل 15 یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں.
witness not excused from answering on ground that answer will criminate. اس بنیاد پر وہ کوشچن کا آنسر نہیں وہ ریفیوز کر سکتا کہ اگر میں نے یہ جواب دیا تو میرے اوپر بھی کرمنالٹی آ جائے گی. میرا اگر یہ میں نے کیا تو میرے اوپر بھی کرمنالٹی مطلب ثابت ہوگا کہ میں بھی کہیں نہ کہیں ملوث تھا. جیسے ایک کلرک کو بلایا کہ تم بتاؤ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی یہ میرے سینئر نے کہا تھا یہ کام کر. اب یہ بتانا نہیں چاہ رہا وہ جی میرا تو اس میں کوئی نہیں تھا, مجھے تو آرڈر ہوا تو میں بتاؤ تم, تاکہ فیکٹس پتہ لگے نا یہ چیز یہاں سے یہاں کیسے چلے گی. یہ چیز یہاں سے یہاں بی لے کے گیا ہے, کس کی کمانڈ پہ لے گیا ہے, سی کی کمانڈ پہ. اب وہ کہہ رہا کہ جی ہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے یہاں رکھو, چاہے وہ بم ہے جو ہے. اب اس سے کلیئرٹی آ گئی نا کہ کس کے کمانڈ سے ہوئی ہے, لیکن یہ بھی بیچ میں ملوث ہے. تو اس بنیاد پر کہ میرے اوپر بھی کرمنالٹی یا جرم نہ آ جائے تو اس بنیاد پر وہ ریفیوز نہیں کر سکتا. A witness shall not. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح دو میاں بیوی کی نکاح کراتے ہیں, وہ اس کے بیان کرتے ہیں 164 کے بیان کورٹ میں تھے, وہ بیان اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, اسے دیتی اس کے نکاح تھا اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. کس کے جو بیان دیتی ہے جناب میں اپنی ذات مرضی سے آئی, میں نے گھر سے کوئی چیز تو نہیں وہ بیان کے ایڈمیسیبل نہیں ہوتا, نہیں وہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اپنے ہی خلاف دے دے. کرمینیٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں, کرمینیٹ ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو نکاح اگر کیا اور جس نے کروایا وہ کہتا ہاں جی میں نے کروایا, وہ بھی بیچ میں ملوث ہو جائے گا. اگر کورٹ اس سے پوچھ رہی ہے یہ سوال, وہ یہ تو خود ہی بتائی جا رہا ہے نا, یہ تو ایڈمیشن ہی کری جا رہا ہے, خود ہی بتائی جا رہا ہے. تو اگر کورٹ اس سے پوچھے اور وہ اس پر کہے جی نہیں میں نے نہیں بتانا, مجھے کرمنالٹی میرے پہ آ جائے گی, تو اس پر وہ ریفیوز نہیں کر سکتا. اس بنیاد پر اس پہ کرمنالٹی نہیں آئے گی, کورٹ نہیں کرے گی. سول کیس ہو سکتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن میں جائے نا, اس بنیاد پر اس پہ کوئی جرم نہیں ہوئے اور وہ کرمنالٹی یا وہ لیگل کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں کی جائے گی انلیس سول ہو سکتی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کیس لا ہے اس کے اوپر. اب وٹنس شیل ناٹ بی ایکسکیوز فرام آنسرنگ اینی کویشچن. اس میں صرف آ یہ سکتا ہے کہ کیا اگر کوئی لا گیٹ کے اندر سوال جو آنا ہے وہ یہی آئے گا کہ کیا اگر کوئی کورٹ پوچھے کوئی سوال تو کیا اس پہ وہ ریفیوز کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. یہ کس آرٹیکل کے تحت ہے, آرٹیکل 15. A witness shall not be excused from the answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to the penalty or forfeiture or any kind. تو اس بنیاد پہ نہیں کر سکتا. آگے دیکھیں پروائزو, آگے پروائزو یہ ہے that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or to be proved against him in any criminal proceeding except prosecution for giving false evidence such answer. آگے جواب مل گیا نا اسے, اس بنیاد پر اس پر کرمنل پروسیکیوشن سٹارٹ نہیں کی جائے گی. ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں دے گا جواب کورٹ کا جی میرے پر آ گیا برڈن آ جائے گا, میں کیوں بتاؤں. بھائی تم بتاؤ, تمہارے پر کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں کی جائے گی, تم تو بتاؤ نا. اس بنیاد پہ اگر وہ اس کے علاوہ کہیں اور کہتا تو ایڈمیشن کر رہا تو اس پہ کرمنالٹی ہے, لیکن بیفور دی کورٹ اگر کورٹ نے سوال کیا اور اس پر وہ جواب آیا اور اسے کرمنالٹی شو ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر کل جا کے میں ایف آئی آر نہیں کروا دوں گا. کب, جب وہ جھوٹی ایویڈنس ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے نا کورٹ کے ساتھ, پھر پرجری کا اس کا فالس ایویڈنس کا اس پر پرچہ کرا جا سکتا ہے. بیفور دی کورٹ جھوٹ بول رہا ہے وہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی, یہ پی پی سی کے اندر کرائم ہے کہ وہ فالس ایویڈنس دے رہا ہے. ریلیونس سے کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی کاؤنسلر جب کاؤنسل سے بات ہوتی ہے اس کو پیچھے کر دوں, وائٹ بورڈ استعمال کریں, پیچھے کر دیں. صحیح آ رہا ہے نظر سارا, آ رہا ہے یہ, اچھا چلو ٹھیک ہے. کلائنٹ کی بات ہوئی ہے تو اب جو ایڈوکیٹ ہے یا لیگل ایڈوائزر ہے وہ اپنی کچھ باتیں تفصیل بھی کرتا ہے جو کہ مے بھی اس کے حصے نہ ہو, کسی دوسرے کے حصے ہوں, اور پلس اس کے آنے سے پہلے کے جو فیکٹ وہ کر دیتا ہے اس کا کلائنٹ بننے سے پہلے, ٹھیک ہے وہ بھی نہیں, اس کے لیے بھی پریویلیج ہے, وہ بھی نہیں بتا سکتا. جب اس تعلق کے درمیان جو مرضی بتائے, پچھلا اگلا جو مرضی بتائے, اس کو پریویلیج حاصل ہے. کس کو حاصل ہے پریویلیج, یہ تو بتائیں نا پہلے. وکیل کو بھی, وکیل کو بلائیں گے نا پروف کرنے کے لیے. آئیں جی آپ بتائیں, اچھا یہ ویسے تو ثابت نہیں ہو رہا, فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہے, کیا آپ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ کام کیا, میں کیوں بتاؤں. اور اگر اس نے بتا بھی دیا, آگے بھی چلے نا, لا یہ کہتا ہے اگر بتا بھی دیا تو اس کو کورٹ ایڈمٹ ہی نہیں کرے گی. اپنے اس نے کہا نہیں نہیں میں بتانا چاہتا ہوں, اس نے میری فیس نہیں دی نا اپنا گرج نکالنے کے لیے, میں نے فیس تو جتنی نہیں ہے کہ انہیں پھنساواں تو صحیح, وہ بھائی نہیں نہیں یہ سارا اس نے میرے سامنے مانا تھا, یہ ایویڈنس ہے, یہ دیکھیں گے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں.
कोर्ट की ये रद्दी सारी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक रिलेशन है हम और रिलेशन टूट भी जाए फिर भी कोर्ट एडमिट उसको नहीं उसको एडमिट करेगी, कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं करेगी। ये नहीं कहेगा अब तो वो मेरा क्लाइंट ही नहीं रहा, अब शुरू करता हूँ, कभी तो रहा था ना। यही मैं कह रहा था। हाँ ये कभी तो रहा उस बुनियाद पे। तो इसका मकसद क्या है, पॉइंट ये समझे कि इसका मकसद ये है कि अगर इस तरह होने लग जाए तो फिर तो सबकी किताब खुल जानी, पेंडोरा बॉक्स खुल जाना सबको। और अगर कोर्ट अगर कोई सवाल पूछे और वो जवाब ना है तो ऐसे तो फिर इंसाफ के तकाजे भी नहीं पूरे होंगे ना, इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे होंगे। तो इसलिए उसको एक रिलैक्सेशन दे दी है, अगर तुम्हारे ऊपर क्रिमिनलिटी आ भी रही है तो तुम जवाब दो, कोई बात नहीं, हम तुम पर कोई जुर्म नहीं लगाते। कोई अगर लगाता है इस बुनियाद पे तो वो खत्म होता है। लेकिन क्लियर है जी, आगे चलें। लेकिन ये हमारा जो आगे अकॉम्प्लिश शुरू हो जाता है, ये प्रैक्टिकली जो है इस पर जितनी मर्जी बहस कर लो, सिर्फ इसी में एक सवाल आना लॉ गाइड में जो हमें लगता है समझने में ना, इस पर अगर हम समझें इसका अकॉम्प्लिश है क्या है, कब अकॉम्प्लिश की गवाही होती है कि नहीं होती, कुरान वो सुनना क्या कहती है इसके बारे में, अप्रूवल और अकॉम्प्लिश में क्या फ़र्क है, इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं। वादा माफ गवाह क्या होता है, इस तरह के बहुत सवाल। अकॉम्प्लिश अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ अकॉम्प्लिश लॉ क्या कहता है। अकॉम्प्लिश एन अकॉम्प्लिश शेल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, एक जो इसको कहेंगे जो मुजरिम साथी की जो गवाही है, कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन, उस मुलजम के खिलाफ एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद हद। ये सवाल आना इसमें से सिर्फ कि अकॉम्प्लिस की गवाही कब एडमिसिबल नहीं होती, कब नहीं होती जी, हदूद के हद के अंदर जो है इनकी नहीं होती। एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगली, आगे जो सवाल इसमें उसका है, एंड कन्विक्शन अगर इस वादा माफ गवाह या इस अप्रूवल के ऊपर या इस अकॉम्प्लिस की गवाही के ऊपर, सोल इसकी गवाही या इसके रिलेट के ऊपर करते हुए रिलाई करते हुए कोर्ट जो है एक अक्यूज को कन्विक्टेड कर देती है, वो क्या लिख रहा है जी, कन्विक्शन इज नॉट इलीगली मेरली बिकॉज द प्रोसीड अपॉन द अनकॉर्पोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकॉम्प्लिस। इसकी कोलैबोरेशन नहीं की गई, कोलैबोरेशन का मतलब होता है इसके साथ तस्दीक किसी और गवाही से नहीं की, रिलाई नहीं किया, इसको जांचा नहीं, तोला ही नहीं इसको, मेरे पास और कोई चीज़ ही नहीं तोलने के लिए। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 129 की लिस्टेशन बी है, वो ये कहती है कि इस बुनियाद पर हर चीज़, हर टेस्टिमनी की कोलैबोरेशन करनी है वहाँ। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोलैबोरेशन नहीं की तो उस बुनियाद पर इसको इलीगली डिक्लेयर नहीं करना। तो ये एक फैक्ट, ये यहाँ जो है आप बता दें कि ये स्टैचुरी जो है ना यहाँ बता दिया है, वो प्रिकॉशन बता दी, वो प्रिकॉशन है कि हर उसमें नहीं करना कि हर एक में भी कोलैबोरेशन नहीं, ये लिखा हुआ है कि यहाँ कोलैबोरेट करने के बगैर भी सजा दे दी तो वो भी लीगल होता है, लिख लिया, ऐसे तो फिर अप्रूव हम करेंगे नहीं, तो सोल उस पर हम रिलाई नहीं करेंगे। तो वहाँ प्रिकॉशन ये बता दिए, क्वेश्चन ये लेना है कि आपने हर एक की जो टेस्टिमनी आ रही है उसको कोलैबोरेशन करना है। अगर नहीं है और इस पर कोर्ट रिलाई भी कर रही है और हालात वाक़ यही कह रहे हैं कि यही बंदा है, तो उस पर कन्विक्शन हो सकती है। जैसे रेप केस के अंदर कोई अगर रेप जो जिसके साथ वो जुर्म हुआ है, अगर उसकी सोल, उसकी एविडेंस जो है अगर कोर्ट समझ रही है कि इस पर रिलाई किया जा सकता है तो कोर्ट उसकी सोल एविडेंस के ऊपर भी कन्विक्शन दे सकती है। अच्छा, इसमें जो सवाल आना था वो ये हदूद केस पे अकॉम्प्लिस की गवाही जो है एडमिसिबल नहीं है, बस ये एक सवाल है। अब आ जाते हैं इसका पार्ट 2 जो हमने अब पढ़ना है, क्या रेलिवेंट, इसके ऊपर गवाही आनी। मैंने पहले 3 लिखी थी कि एविडेंस का एक जो है वो असूल है कि एविडेंस हमेशा किसके बारे में आएगी, एक फैक्ट, इन इशू जिसमें वजह ना देनी पड़ी, और रेलिवेंट फैक्ट, इस पे एविडेंस आनी। अब इस पर 1/3 जो कानून शहादत है ना, सब इस पर रिलाय करता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई 88 जो आर्टिकल है वो इस पे है, क्या रेलिवेंट है, क्या रेलिवेंट है, किस पर रिलाय है। 18 से लेकर आगे 100 सारी वो ये बता रही है क्या चीज़ रेलिवेंट है, कब हालात वाक़या रेलिवेंट हो, कब हालात वाक़या रेलिवेंट नहीं होंगे, क्या कौन सी डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट रेलिवेंट नहीं। अगर डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है तो कौन सा रिलाय करेंगे, प्राइमरी उसकी कॉपी या उसकी ओरिजिनल, अगर उसकी ओरिजिनल नहीं है तो उस पर कॉपी पे कब रिलाय करना, सारा का सारा इसके अंदर बता रखा है। आर्टिकल 18 बताता है, ये एक आर्टिकल क्वेश्चन आया था कि ये बताता है कि एविडेंस जो है मस्ट बी गिवन किस पर, रेलिवेंट फैक्ट एंड डैश कर दिया और आगे लिख दिया अदर फैक्ट्स एविडेंस नन ऑफ रेलिवेंट फैक्ट इन इशू। तो रेलिवेंट और फैक्ट इन इशू पे ही सिर्फ एविडेंस आनी है, इसके अलावा किसी पे नहीं आनी। ये एक सवाल यहाँ से बनता है।
कोई दोस्त पढ़े इसको आर्टिकल 18 को, जी पढ़े। आप क्या आपका नाम था, माहिद नाम था? हाँ पढ़ो। Evidence may be given of fact in issue and relevant fact. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existing or non-existing of every fact in issue and of such other facts are as hereinafter declared to be relevant and of others. नो अदर, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ यहाँ जो डिक्लेयर कर दिया है वो रेलिवेंट है, इसके अलावा नो अदर। अब यहाँ देखिए सूट और प्रोसीडिंग दोनों पर, क्रिमिनल में भी सिविल में भी, दोनों पे जो है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट पे ही सिर्फ एविडेंस आनी, इसके अलावा नहीं आनी। जैसे नीचे इलस्ट्रेशन पढ़े, अच्छा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दिस आर्टिकल शैल नॉट बी इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट विच इज दिस इंटाइटल टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर अ टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीडिंग। जिसको प्रूव नहीं कर सकता सिविल प्रोसीडिंग में, उस पर फैक्ट वो एविडेंस नहीं दे सकता। आगे इलस्ट्रेशन पे बात करें। इलस्ट्रेशन क्या कहती है? ए इज ट्राइड फॉर अ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद कल्ब विद इंटेंशन ऑफ काजिंग हिज डेथ। एक बंदा जो है वो ट्रायल किया जा रहा है मर्डर, ए ने बी का मर्डर के लिए उसका ट्रायल चल रहा है। क्या उस पर इल्ज़ाम है कि इसने डंडे से जो है इंटेंशन के साथ इसकी बी की डेथ की है। अब क्या क्या सवालात इसमें उठेंगे, क्या हमने प्रूव करना है, क्या रेलिवेंट फैक्ट है कि आया ए बीटिंग बी विद कल्ब, क्या आया ए ने बी को डंडे से ही मारा, ये फैक्ट है, फैक्ट इन इशू आएगा। नंबर 2, मतलब ये जो जख्म लगा ये डंडे से लगा या आलेदार जो धारीदार किसी आले से लगा। नंबर 2, ए काजिंग बी इज डेथ बाय सच बीटिंग, क्या इस जो मारने से ही इसकी डेथ वाक़ हुई या किसी और वजह से हुई, हार्ट अटैक हो गया था इसको। फिर उसके बाद एज इंटेंशन टू काज बी डेथ, क्या एक इंटेंशन भी थी इसकी कि अब इसको मारने की, जो ये मार रहा था इस वजह से मार रहा था कि मैं इसको जान से ही मार दूँ, या वैसे ही इसको अपना वो ग्रज निकाल रहा था कि इसने मुझे मारा है। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, रेलिवेंट फैक्ट। और फैक्ट इन इशू भी है, क्या आया डंडे से मारा है या उससे मारा है, ब्लंट से मारा, क्या इसने ही मारा है या किसी और ने मारा है। ये सारे सवाल जो हैं वो क्या है, फैक्ट है और फैक्ट इन इशू है। अच्छा इसके बाद रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शन, जो पुराना था इसके अंदर ओल्ड जो कानून शायद उसकी आर्टिकल उसका सेक्शन 6 है, इसको रेस्ट जस्टाई जो है इंग्लिश डॉक्ट्राइन जो है इसके बारे में मशहूर है। इसका मकसद ये है कि अगर एक सीरीज फैक्ट चल रही है और उससे सीरीज ऑफ फैक्ट साथ उससे रिलेट कर रही है, जो सीरीज ऑफ फैक्ट जो रिलेट कर रही है वो भी फैक्ट से के साथ रेलिवेंट फैक्ट है। अब इसकी मिसाल के तौर प्रैक्टिकल मिसाल क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये जो रेप के केस जो हैं वो जब वो रजिस्टर होते हैं उनके FIR होती है, तो बड़ी बारी जो होता है कि जो खुद विक्टिम होता है वो नहीं आता, उसका बाप आ रहा है बताने के लिए। अब उसमें तो लिखा हुआ जो देखेगा जो सुनेगा वो फैक्ट माना जाएगा। क्या वो जो FIR है क्या उस पर हम रिलाई करेंगे, उसके बाप ने लिखवाई, क्या बाप वहाँ मौजूद था जहाँ विक्टिम, वहाँ बाप तो मौजूद नहीं था, बाप को किसने बताया, बेटी ने। तो अब ये क्या हो रहा है, ये तो हेर से नहीं हो गया एविडेंस, हमने कहा हेर से एविडेंस, नो एविडेंस, मतलब सुनी सुनाई बात मैं उससे सुन रहा हूँ, मैंने खुद तो परसीव नहीं किया। अब बताएं क्या ये उसकी जो FIR है वो एडमिसिबल है बिफोर द कोर्ट। जनरल रूल ये कह रहा है, ये उसकी ये कह रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ उसके हालात वाक़ इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड है कि वो बता नहीं पा रही, और इस स्टेट ऑफ माइंड में इंसान झूठ भी नहीं बोल रहा था, जिसको वो बता रहा सही बता रहा था, क्योंकि उस वक्त उसको इतना वो ग्रज इतना ग्रीनेस आता वो किसी को ये नहीं झूठ बोलेगा हाँ इसको फंसा दो, वो जो होता है वो सीधे से निकालता है। इसलिए जो है वो डाइन डिक्लेरेशन में एक डॉक्ट्राइन है कि जब भी इंसान जब मर रहा होता है तो झूठ नहीं बोल रहा होता, जो भी कह रहा होता है सच बोल रहा होता है। इसलिए जो उसकी डाइन डिक्लेरेशन है उसको एडमिट, उसको सोल एविडेंस पर रिलाई करके कभी कभार पनिशमेंट भी हो जाती है, लेकिन प्रोबेशन तो करनी है। अब यहाँ लिखा हुआ फैक्ट विच दो इज नॉट इन इशू, अब लिखा हुआ कि है तो इशू नहीं है, उस बात की जो उसको बता रही है वो तो इशू नहीं है, लेकिन कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, उससे फैक्ट इन इशू कनेक्टेड है, जो उसके साथ बकुआ हुआ है उससे कनेक्ट कर रहा है बाप की, जो बाप ने जो 154 की कार्रवाई के लिए जो दरखास्त लिखी है, टू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट whether they occur at the same time and place or different time and place। अब देखें उसने लिख दिया कि सेम टाइम प्लेस पे कर रहा हो या डिफरेंट टाइम, बाप ने 2 दिन बाद आके बताया, तो कहेंगे तुमने 2 दिन बाद आके बता रहे हो, क्या वो है फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट? हम कहेंगे हाँ, जो आर्टिकल 19 है कानून शहादत का वो ये कहता है कि ये रेलिवेंट है और कोर्ट जो है इसको मानेगी और इस पर रिलाई भी करेगी, क्यों, ये सीरीज ऑफ उससे फैक्ट से कनेक्ट है, और उससे कनेक्ट करते हुए जब उसने कह दिया कि ये रेलिवेंट फैक्ट है, हालांकि ये फैक्ट इशू नहीं है, बाप के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ,
बेटी के साथ हुआ लेकिन उसको रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अच्छा ये इसका हो गया, ठीक है। आगे आ गया आर्टिकल 20, फैक्ट which are the occasion, cause, effect and effective issue। अच्छा आप इसको बेसिकली समझें कि ये जो आगे हम सारी बातें होंगी कि ये चीज़ रेलिवेंट है, ये चीज़ रेलिवेंट है, ये चीज़ रेलिवेंट है, ये खुद ही एक ना आपने एक प्रूवन माइंड अगर आप लगाएंगे तो उसमें देखें आती है बात। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ रेलिवेंट है बताएं, इसी से ही समझ लेते हैं, आपको सारा का सारा कानूनी शहादत समझ लग गया क्या क्या रेलिवेंट है। ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हो गई। अब हम एक बकुआ बीच में बनाते हैं, बकुआ कोई चीज़ बनाएंगे फिर इसको रेलिवेंट। वैसे तो अदरवाइज ये इरेलीवेंट नहीं पड़ा, वो मेरा जो मेरी जो फाइल पड़ी वो इरेलीवेंट है, उससे क्या ताल्लुक है इससे। लेकिन हुआ क्या कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से चोरी होता है और यहाँ से चोरी हो जाता है और वो फाइल जो है मैं यहाँ से उठा के जाता हूँ। जब मैं ये फाइल उठा के यहाँ से जाता हूँ ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है यहाँ मिसिंग है। जब इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था, छुट्टी के बाद मैं जा रहा हूँ, मैं फाइल उठा के ले गया, पता नहीं पहले तो था, जब ये यहाँ से फाइल उठी हुई यहाँ से जब इसके बाद मिस हुआ, क्या वो फाइल रेलिवेंट नहीं हो जाएगी? वैसे तो इररेलेवेंट थी। मिसाल के तौर पर यहाँ भी एक पर्सन आया लेक्चर लेने के लिए और वो यहाँ आके उसकी डेथ हो गई। अब वो पीछे देखा जाएगा उसकी डेथ हुई है, कोई ना उसने पॉइजनिंग चीज़ ली है। अब देखा जाएगा कि ये आया कहाँ से है, पहले तो वो इररेलेवेंट चीज़ें थी। अब देखा जाएगा किस होटल से उसने आते पे रोटी खाई या कहाँ क्या खाया उसने। अब एक चीज़ जो इररेलेवेंट थी बिकम रेलिवेंट, रेलिवेंट बन गई ना। तो इस तरह हालातों का क्या जो है वो रेलिवेंट बन जाते हैं। जो चीज़ आपको प्रूव करे, कोई फैक्ट को आपने प्रूव करना, उससे कोई चीज़ रेलिवेंट हो रही है ना, वो चीज़ रेलिवेंट है। हाँ, कॉमन सेंस की बात है। और अगर एक चीज़ जो है अभी तो रेलिवेंट नहीं है, मैं कहूँगा मिसाल के तौर पर, अच्छा जैसे मैं किसी से जिरा कर रहा हूँ, अच्छा माशाल्लाह भाई साहब आप हज बहुत करते हैं, हाँ इस साल भी आपने हज किया होगा, वो इससे क्या ताल्लुक है, इसने तो ट्रांजैक्शन की हुई है यहाँ, इसका क्या ताल्लुक है इससे कि ये इधर था कि नहीं था, इससे क्या ताल्लुक है। अच्छा इस साल आपने हज किया माशाल्लाह, हाँ ठीक है, कितने हज हो गए? 5 हो गए आपके। अच्छा ये जो पिछला हज हुआ ये कहाँ था, ये कौन सी तारीख को था। अब उसने हज की में पिछले मुझसे, इससे क्या ताल्लुक है। अब मैं उसकी प्रेजेंस एलिबाई ले रहा था, वो प्ली ऑफ एलिबाई कि मैं यहाँ है कि नहीं है। उसने उसमें कह दी कि हाँ माशाल्लाह इस साल मैं हज पे गया था, मैं तो हज पे गया हुआ था। तो मैंने यहाँ से उसका झूठ पकड़ा कि भाई ये तो कह रहा है कि हज पे मैं गया हुआ हूँ, तो यहाँ कह रहा था कि इसकी टिकटें टुकटे सारे साबित कर रही थी कि जो बंदा यार पेशावर में बैठा हुआ था। तो अब उसका हज पे जाना बिकम रेलिवेंट, पहले तो नहीं था मेरा रेलिवेंट। इस तरह इसमें हालात वाक़यात सारे रेलिवेंट हुए हुए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कोई बंदा यहाँ सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने के बाद जो है वो वहाँ डेथ उसकी हो गई, अब वो डब्बी वो भी रेलिवेंट, जहाँ से ली वो भी रेलिवेंट, वो बंदा वो भी रेलिवेंट, सारे हो गए रेलिवेंट। तो इस तरह जो है इसका ये आगे बस अब मैं कंसेप्ट बताई जाऊँगा क्या क्या चीज़ें, उसको आपने पढ़ लेना है। इसमें से एक ही MCQ आता है, ज़्यादा नहीं आता, ये सारा टेक्निकल है। हाँ ये पूछ सकता है कि शनाख्त ट्रेड जो है कौन से आर्टिकल के तहत होती है, ये पूछ सकता है बस, इसके अलावा ज़्यादा यहाँ से नहीं आता। इसकी इलस्ट्रेशन में आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा आर्टिकल 20 है ये, अगर देखें जिसके पास नहीं, जब तक आप उसको साथ साथ मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे ना, आपको समझ ही नहीं लगनी मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ। वैसे सुनने में तो मज़ा आएगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए जो जिनके पास हैं वो इसको खोल लें या डाउनलोड कर लें। 2-3 MB का ये सारा का सारा जो है कानून है। सेक्शन 20 कौन पढ़ेगा जी? कोई एक बंदा पढ़े जी, कोई एक बंदा पढ़े। बंदा घर में बंदा पढ़ ले। Facts which are the opinions, cause or effect of facts in issue. Facts which are the opinions, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant fact or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happen, or when offered an opportunity for their occurrence or transaction or relevant. देखें जी इसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी ओकेजन, उसकी वजह, फैक्ट्स जो है वो उसके फैक्ट इशू के लाएगा। मिसाल के तौर पर नीचे इलस्ट्रेशन से मिसाल करते हैं। मिसाल का उसने कहा कि ये इलस्ट्रेशन नंबर C पढ़ें। ए द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। क्वेश्चन ये डिस्प्यूट है, फैक्ट इशू है कि क्या ए ने बी को पॉइजन दिया। अब नीचे प्रपोजिशन देखें, द स्टेट ऑफ बी हैज बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब्ड टू पॉइजन एंड हैबिट ऑफ द बी नाउन टू ए।
کہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا اور بی کی جو اے کی جو ہیبٹس تھے وہ ساری کی ساری بی کو پتہ تھی. اچھا آگے یہ اے کو پتہ تھی. وچ آفر دا اپرچونیٹی فار دا ایڈمنسٹریشن آف پوائزن آر ریلیونٹ فیکٹ. اب مثال یہ کہہ رہا ہے کہ اے جو ہے وہ ملازم ہے کسی کا اور اس کو پتہ ہے یہ صاحب جو ہے 5 بجے چائے پیتے ہیں. تو وہ صاحب نے 5 بجے چائے پی اور 5:30 بجے اس کا روزہ افطار ہو گیا, اوپر چلا گیا. تو اب وہ جو ہے نا اس کو جو پہلے تو وہ چائے ریلیونٹ نہیں تھی, تو وہ کیا کرے گا کہ بھائی یہ 5 بجے چائے دیتا ہے اس کو, دیکھو اس میں کیا ہے اس کے اندر. اور جب وہ دیکھا تو پوائزن نکلا, اور پھر اس کے بعد جب جامع تلاشی لی گئی اے کی تو اس کے پاس وہی کمپاؤنڈ جو ہے وہ پایا گیا. اب یہ پرزیوم کیا جائے کہ اسی نے نہیں ڈالا, یہ پرزیوم تو یہ ہو رہا ہے, لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں, فیکٹ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس ڈائریکٹ. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہے ہی نہیں میرے پاس. تو یہاں سے پرزیوم کیا جائے گا. کیا پرزیوم وہ میں نے مٹا دیا, میں پرزیوم اور شیل پرزیوم. پرزمپشن یہ کی جائے گی اسی نے زہر ملایا, پرزمپشن یہ کہی جائے گی اسی بندوق سے یہ گولی چلی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کاز اوکیزن یہ بھی ریلیونٹ فیکٹ ہے. جیسے پہلی ہے دا کویشچن از ویدر اے روب بی. سوال یہ ہے کیا اے نے بی کی چوری کی ہے, کیا روبری کی ہے. جی اب وہ پریپوزیشن بتا رہا ہے. دا فیکٹ دیٹ شارٹلی بیفور دا روبری بی وینٹ ٹو دا فیئر ود دا منی ان ہز پوزیشن, اس کے پاس تھی, اینڈ دیٹ ہی شوڈ اٹ مینشن ٹو فیکٹ دیٹ ہی ہیڈ اٹ دا ٹو تھرڈ پرسن آر دا ریلیونٹ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کرایہ اس کو دینے آ رہا تھا تو اس کے پاس تھی, جب وہ واپس آیا تو مس ہو گیا. تو یہ پرزیوم کیا جائے کہ جب اس سے ہلا ہے یہاں تو اس نے یہ روبری کی. یہ پرزمپشن کر رہے ہیں. اب یہ سیریز آف چین ملا ملو کے پھر اس کے بعد ہم پروو کریں گے چوری اسی نے کی ہے اگر برآمدگی بھی اس سے ہو گئی ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اوکیزنز ہیں, جو کاز ہیں, جو افیکٹس ہیں, جو ارد گرد حالات و واقعات ہیں, اس حالات اور اس کی وجہ سے اس کے جو تیور تبدیل ہو رہے ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہے. جیسے میں نے کسی یہاں پہ ایک سوال کے ایک دم وہ گھبرا سا گیا, شک جائے گا یہی بندہ کس نے چوری کیا, ابھی اب بند کرو, یہ دروازہ بند کرو, ایک موبائل چوری ہوا ہے, سب کی تلاشی لی جائے گی. ابھی میں نے یہی کہا تو ایک بندہ تھوڑا سا ہلنے ملنے لگ گیا, تو اس کا وہ جو بیہیویئر تھا, جو اس کا جیسچر تھا وہ ریلیونٹ ہو گیا کہ بھائی جب میں نے کہا, حالانکہ اس سے نہیں نکلی, وہ موبائل نہیں نکلا, لیکن شک پڑ گیا نا. اب وہاں سے بھی ہم چینج شروع کریں گے کہ اس نے کہیں پھینک نہیں دیا, اس کے ارد گرد کہیں پڑا ہوا تھا, وہاں سے موبائل پڑا, تو یہ موبائل تو وہیں قریب سے ملا ہے, وہ کہ میں نے تو نہیں پھینکا. تو اس کا وہ پھینکنا, اس کا وہ بیہیویئر چینج ہونا, اس کا رویہ چینج ہونا, میری سننے کے بعد اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہونا, سب کا سب ریلیونٹ ہے. یہ آرٹیکل 20 کہتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ موٹیو پرپیشن اور پریویس سبسیکوینٹ کنڈکٹ, یہ بھی ریلیونٹ ہے. موٹیو پریویس کنڈکٹ ریلیونٹ ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس کا پریویس کنڈکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک بار چوری کر کے آ گیا, تو اب دوسری بار جب چوری ہوئی علاقے میں سے, شک یہی جائے گا اس نے چوری کی. تو اس طرح کا کنڈکٹ بھی جو ہے ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے. اب اس میں آرٹیکل ہم آگے پڑھیں گے. کنڈکٹ دو قسم کے ہوتے ہیں. کریکٹر جو ہے, کریکٹر, یہ تو کنڈکٹ ہے. کریکٹر, اس کا کریکٹر ایک اچھا ہے, اس کا برا ہے. تو اچھا کریکٹر ہے وہ ریلیونٹ ہے, برا کریکٹر جو ہے وہ ارریلیونٹ. اگر کوئی کہنا اس کا تو کریکٹر ٹھیک نہیں, یہ تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا, اور ارریلیونٹ. دوسرا وکیل صاحب آبجیکشن لگا دیں گے. اور آبجیکشن کیا آرٹیکل قانون شاذ کہتا ہے کہ اگر کسی کا آپ کردار غلط جو ہے, اس کی بیڈ چیز ہے, وہ اگر ڈسکس کر رہے ہیں, ایز اے ایویڈنس پیش کر رہے ہیں, تو وہ ارریلیونٹ ہے. اچھی چیز, ہاں یہ نماز صوم و صلات کا پابند ہے, یہ لوگوں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں, یہ کسی یہ والا ریلیونٹ ہو, ہاں ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے. اس کا جو بیڈ کنڈکٹ وہ کریکٹر ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر ہم مثال پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہم جو ہے اس کو سمجھ پائیں. السٹریشن نمبر اے ہے, اے از ٹرائی فار اے مرڈر آف بی. اے جو ہے وہ ٹرائی کیا جا رہا ہے بی کے مرڈر کے. کیا ہے پریپوزیشن, دا فیکٹ دیٹ اے مرڈر سی. اے نے مرڈر کیا ہوا ہے سی کا. اب ٹرائی کس کا کر رہا ہے, ٹرائی جو ہے وہ بی کا چل رہا ہے. میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد بی نیو دیٹ اے ہیڈ مرڈر. بی کو پتا تھا کہ اس نے مرڈر کیا ہوا ہے. اب اے کی کھلبلی مچی ہے کہ نہیں مچے گی, ایک کھلبلی مچنی ہے کہ بھئی اس نے بھئی مارا ہوا, تو یہ تو اب وہ اس کو بھی ٹپکانے کے چکر میں پڑ جائے گا, اس کو بھی ٹپکا دوں گا. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہوا, بی ہیڈ ٹرائی ٹو ایکسٹورٹ دا منی فرام اے بائی تھریٹنگ ٹو میک ہز نالج پبلک آر ریلیونٹ. بی جو ہے اس کو تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر مجھے پیسے دو ورنہ میں تمہارا یہ کہہ دوں گا تم نہیں مارا تھا اس کو. تو اب اس کا جو یہ کنڈکٹ ہے یہ ریلیونٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اگر ویسے سمجھا جاتا کہ اے
نے مرڈر کیا ہے بی کا, ہاں ہاں یہی ملزم ہے, یہی ملزم, لیکن پیچھے کیا پتہ لگ رہا ہے وہ اس کو بھتہ خوری کر رہا تھا, وہ خود جرم کر رہا تھا, جس کی بنیاد پہ اس نے اس کو بھی مار دیا. تو بیچ میں جو اس کا کریکٹر ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے. تو اس نے کہا نا موٹیو پرپیشن, یہ سارا کا ریلیونٹ ہوگا. مثال کے طور پر میں روزانہ جو ہے ایک جیسے یہ دھماکہ کرنے والے جو آئے تھے داتا دربار کے اندر, وہ کیا کیا انہوں نے, وہ جو لباس وہ والا پہنا, وہ جو شرفا کا لباس ہے جی, پگ پہنی, امامہ پہنا ہوا, داڑھی رکھی ہوئی, اور وہ سبز سا اس میں انہوں نے بیگ رکھا ہوا ہے. اب وہ روزانہ آ رہا ہے, السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, تعلق بنایا اس نے, پہلے تعلق بنایا تاکہ ہر باری مجھے چیک نہ کرے. تو 10-20 بار یہ ہو گیا, ہاں ہاں چیک کرو, اس کے بعد اس کا تعلق بھی بن گیا. پھر ایسے ہاں السلام علیکم, پھر وہ اس کو چیک نہیں کر رہا. تو اس کا یہ جو ہے کیا بنانا, یہ جو تعلق اس کا بنانا ہے, اس کا موٹو بن رہا ہے, تو یہ ریلیونٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ اندر چلا گیا, پھر اس کے بعد ان دھماکہ کر دیا. تو اس کا یہ جو کریکٹر ہوگا کیا ریلیونٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ریلیونٹ ہوگا اس طرح. اب اس کے علاوہ یہ پریویس اینڈ سبسیکوینٹ کنڈکٹ میں, مثال کے طور پر میں نے ابھی مثال آپ کو دی تھی کہ پریویسلی اس کا کریکٹر کیسا ہے. مثال کے طور پر کہ یہ پہلے بھی ایسے کر کے آیا پچھلی بستی کے اندر. ایک ایسا ایک کیس ہوا تھا کہ یہ بھکاری بنتے تھے, 4-5 بندے, وہاں کرائے پہ مکان لیتے تھے. وہاں کوئی ایک بندے کو جو ہے کرائے پہ مکان لینے کے بعد جرم کرتے تھے, پھر اس کے بعد اگلے وہاں چلے جاتے تھے. تو پتہ نہیں لگتا تھا کس نے جرم کیا, کیونکہ وہ جھگی والے تھے, ان پر کسی کو شک ہی نہیں جاتا تھا. تو ایسے کرتے کرتے کہیں پکڑے گئے وہ. تو پھر ان کا پریویس کنڈکٹ دیکھا گیا کہ آیا پیچھے سے جو سیریز چل رہی تھی, ان کو دیکھا گیا بھائی یہ تو اس سے چین مل گئی, یہ ایسے ہی کرتے ہیں, ہر باری کرائے پہ لیتے ہیں, وہاں جرم کرتے ہیں, پھر وہ جرم بھی سیم کر رہے تھے, سیم جرم کر رہے تھے. جب سیریز ملی تو وہ ریلیونٹ ہو گیا, اور یہ پرزیوم کیا گیا کہ جو 6 چوریاں ہوئی یہ انہوں نے ہی کی, پرزمپشن یہاں سے نکالی. اچھا, اس کے بعد پریویس کنڈکٹ کی سی پریپوزیشن کون پڑھے گا جی, رجسٹریشن سی. سی A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, he procured poison similar to that which was administered to B is relevant. ہاں, یہ وہ میں نے ابھی مثال دے دی. اس کے بعد ویدر کویشچن ڈاکومنٹ از ضلع پہ, ٹھیک ہے, اس کو پڑھیں, ڈی کو پڑھیں. دا کویشچن از ویدر, The question is whether certain document is the will of A. The کیا fact that کویشچن کیا ہے کہ آیا کہ یہ جو ول لکھی ہوئی ہے کیا یہ اس کی ہے, ایک ہی. ہاں جی, اب حالات و واقعات کیا بتا رہے ہیں. The fact that not long before that day of the الجڈ will A made inquiry into matters to which the previous of the provision of alleged provision of the will relate relate that he consulted advocate in reference to making the will, Huh? and that he caused drafts of other wills to the prepared of which he did not approve or relevant. ہاں آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آیا یہ جو ول ہے یہ اس کی ایک ہی ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں کیسے اس میں ریلیٹ کر رہے ہیں. اب ڈائریکٹ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے, اب میں کیا کر رہا ہوں, وکیل صاحب کے پاس گیا, وکیل صاحب نے کہا کہ یہ وکیل سے پاس 6 ڈرافٹ نکلے, 6 ڈرافٹ میں ایک ہی نام آ رہا ہے, میں مسمی محمد اکرم ول محمد شیر محمد, اپنی یہ منقولہ جائیداد موٹر سائیکل اور یہ گھر اس کو نہیں یہ نہیں دینی, یہ منقولہ جائیداد کو مائنس کو ایک اور ڈرافٹ بنایا, میں مسمی محمد اکرم ول بشیر احمد, یہ جو ہے ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ اس کو دے رہا ہوں, یہ بھی نہیں. اب وہ ڈرافٹ نکل رہے ہیں, تو پرزیوم یہ کی جا رہا ہے کہ جو لاسٹ ول لکھی گئی ہے یہ یہی کی, اور یہ اس وکیل صاحب نے لکھی گئی. تو یہاں سے پرزمپشن انہوں نے کر لی نا. تو اس نے کہا کہ یہ جو کنڈکٹ ہے, یہ جو اس کا تھا پریویس کنڈکٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گیا نا, یہاں سے ریلیونٹ ہو گیا. تو اس طرح اب یہ سارا کا سارا دیکھیں پریکٹیکلی, سارا پریکٹیکلی کیا چیز ریلیونٹ ہے کیا چیز نہیں ریلیونٹ. جب آپ نے یہ آرٹیکلس پڑھے ہوں گے نا, پھر آپ جب یہ کہاں استعمال ہوتا ہے, جیسے آپ نے پریکٹیکلی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کام دیا ہے. سوٹ فائل کیا آپ نے, ایک سوٹ دعویٰ فائل کیا, اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, سمن ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنا اورل ایویڈنس پیش کریں, اپنی شہادتیں پیش کریں. اورل ایویڈنس ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں ڈاکومنٹری شہادت پیش کریں. پھر ڈاکومنٹ آپ پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکومنٹ جب پیش کر لیے تو ان کو ایگزیبٹ لگ رہا ہوتا ہے. ایگزیبٹ مطلب اب وہ فائل کا حصہ ہو رہے ہیں. اب آپ وہاں آبجیکشن لگائیں گے یہ ڈاکومنٹ ارریلیونٹ ہے, یہ ڈاکومنٹ کا ایگزیبٹ لگ ہی نہیں سکتا. یہاں اگر آپ نے قانون شہادت پڑھا ہوگا اور اس کے بعد کہ یہ ڈاکومنٹ تو ریلیونٹ ہے ہی نہیں, ہم اس پہ رلائی کیوں کریں, یہ تو ہے ہی نہیں ریلیونٹ,
پھر کیا کہتے ہیں اس کی شہادت آئی ہے، یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، جب یہ وقوع ہوا تھا یہ تو بچے ابھی تو 12 سال کا تھا، یہ تو اس کی ایویڈنس لا رہے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ ایویڈنس ایک بچے کی لے آئے، 18 سال کا ایک لڑکا وہ ایویڈنس دے رہا، ہاں جب یہ گیس کا اس کا انکم میٹر لگا تھا تو میں نے دیکھا تھا، جب یہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے نا میں اس کا گواہ ہوں. کیونکہ جی آپ کی عمر کا 2012 میں کتنی تھی؟ میری تو 12 سال تھی، تو آپ تو اس وقت مائنر تھے، تو کیا مائنر کی جو ہے وہ آپ کو حالات و واقعات کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ بھی حالات و واقعات کو پتہ نہیں. اس کا مطلب اس کو کویشچن کیا جا رہا ہے، اس کو پرسیو کر رہا ہے لیکن ریشنل جواب نہیں دے رہا. ایوری پرسن از ٹیسٹیفائی، سارے بن سکتے ہیں لیکن سوال کو سمجھ رہا ہے لیکن اس کا جواب ریشنل نہیں دے رہا. اسے یہ نہیں پتا کہ ابھی وہ یہ جو ہے سوئی گیس کا دفتر کا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، ریشنل جواب نہیں دے رہا، تو اس طرح کی اس کی گواہی پھر لے نہیں کر رہی. تو اس طرح آپ کو جب پتہ ہوگا کیا چیز ریلیونٹ ہے کیا چیز ریلیونٹ نہیں. جب کراس ایگزامن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، وکیل سوال پوچھتا ہے جی آپ کا نام کیا ہے، اچھا یہ کس نے رکھا تھا، وہ آبجیکشن کہ کیوں پوچھ رہے ہیں جی آپ، یہ ریلیونٹ ہے، وہ کہا نہیں ریلیونٹ ہے تاکہ میں پتہ تو لگے آیا اس کا باپ کون ہے، یہاں سے پتہ لگا رہا ہوں، پھر وہ اس کا لگاتے ہیں. آبجیکشن جو اٹھائے گا اس کو کچھ یہ ہوتا ہے تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ قانون شہادت کے اندر نہیں اس کو الاؤ نہیں کیا ہوگا. تو جب ہم نے یہ پڑھا ہوگا تو ہم پھر وہاں کراس ایگزامن جرا کرتے وقت جو ہے دوسرے وکیل صاحب کو آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. اچھا آگے شارٹلی جلدی سے چلتے ہیں کیونکہ جو اس میں کام کی چیز ہے. فیکٹ نیسیسری ٹو ایکسپلین انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹ، آرٹیکل 24، یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے اوپر ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پتہ ہے آپ کو کہ وہ جو کرمنل جو ہمارا وہ جو ٹرائل چلتا ہے اس کے اندر جب کوئی بھی بندہ آپ اس کو پکڑتے ہیں تو اس کی شناخت پریڈ کرواتے ہیں. جیسے روبری کی، چوری کے، ایکسٹورشن کے جو کیس رجسٹر ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جب پکڑتے ہیں نا اس کو پکڑ کے اس کے اوپر شاپر یا کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں. ہاں پھر اس بندے کو بلاتے ہیں کیا بھائی یہ وہ بندہ وہی ہے، شناخت پریڈ ہوتی ہے. تو یہ فیکٹ نیسیسری ٹو ایکسپلین، وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ بھائی یہ وہی بندہ ہے. تو اس قانون کے تحت جو ہے اس آرٹیکل کے تحت وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے. کیا یہ پیسے وہی ہیں، کیا یہ سونا وہی ہے؟ تو یہ وہ کون سے فیکٹ ہیں جو ایکسپلین کیے جا رہے ہیں، انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں نئی چیز کو، تو اس قانون کے تحت یا اس آرٹیکل کے تحت جو ہے شناخت پریڈ کی جاتی ہے. بس اس میں یہی ہے. جیسے کہ اس کی میں ایک مثال پڑھ دیتا ہوں. دا کویشچن از ویدر اے گیون ڈاکومنٹ از دا ول آف اے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا نہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں کوئی اور پڑھ لیتے ہیں. ہاں دا کویشچن از ویدر دا گیون ڈاکومنٹ از دا ول آف اے، دا اسٹیٹ آف از پراپرٹی اینڈ آف ہز فیملی ایٹ دا ڈیٹ آف ایلیج ول مے بی ریلیونٹ فیکٹ، کہ وہ جو ایک ہی جائیداد جو ہے اس ٹائم جب اس کی جب ول لکھی جا رہی تھی تو آیا وہ جو سارے کے سارے ریلیونٹ فیکٹ ہیں. مثال کے طور پر اس میں الج کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ بھی ول کے اندر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی جب وہ ول لکھ رہا تھا تو وہ یہ پراپرٹی اس کے نام ہی نہیں تھی، یہ تو یہ ریلیونٹ فیکٹ بن گیا کیونکہ فیکٹ جو ہے وہ نیسیسری ٹو ایکسپلین. آگے جی تھنگس سیڈ ٹو بی ڈن کانسپریٹری ان دی ریفرنس آف کامن ڈیزائن، کہ جو پلی آف ایلیبائی لی جاتی ہیں وہ اس آرٹیکل کے تحت لی جاتی ہیں. جو میں بات کر رہا تھا وہ آگئی آرٹیکل 24، وین فیکٹ از ناٹ ادروائز ریلیونٹ بیکم ریلیونٹ، فیکٹ ناٹ ادروائز ریلیونٹ بیکم ریلیونٹ اف اٹ آر انکنسسٹنٹ ود دا فیکٹ ان ایشو اینڈ ریلیونٹ فیکٹ. وہ چیز فیکٹ جو ریلیونٹ نہیں تھے ادروائز ریلیونٹ بن جائیں گے. کب؟ جب وہ فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ سے ریلیٹ کر رہے ہوں یا ان سے کنٹراڈکٹ بھی کر رہے ہوں. دونوں ہی چیزیں، یا ریلیٹ کر رہے ہوں یا ان سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہوں، دونوں اس میں ریلیونٹ بن جائے گی. اچھا جی یہ دیکھیں جیسے دا کویشچن از ویدر اے کمیٹڈ اے کرائم ایٹ دا پشاور آن اے سرٹن ڈے. یہ کویشچن ارائز ہوا ہے، ڈسپیوٹ ہے کہ کیا اے نے کمیٹڈ کرائم کیا تھا پشاور آن دا سرٹن ڈے، کیا اس نے اس سرٹن ڈے پہ ہی اس نے یہ کرائم کیا. اچھا جی دا فیکٹ دیٹ آن دیٹ ڈے اے واز ایٹ لاہور از ریلیونٹ. اب اس نے پلی آف ایلیبائی کے دیا. مثال کے طور پر اے جو ہے 19 تاریخ کو لاہور کا چڑیا گھر دیکھ رہا تھا. اب ہمارا اس سے کیا تعلق ہے جی، چڑیا گھر دیکھے وہاں جو مرضی جائے ہمیں کیا تعلق ہے، لیکن اس ڈیٹ کو جو ہے وہاں دھماکہ بھی ہو گیا اور اس کا نام بیچ میں آیا کہ یہی بندہ تھا. اب وہ اس کی ٹکٹ جو ہے چڑیا گھر والی کی وہ ریلیونٹ بن جائے گی. اب وہ اس کی لوکیلٹی یہاں ریلیونٹ بن جائے گی. اب وہاں کیمرے کی CCTV فوٹیج ریلیونٹ بن جائے گی. پہلے تو یہ ریلیونٹ تھی، اب وہ ریلیونٹ بن گئی. اب اس کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے ایک اور CCTV فوٹیج آ جاتی ہے کہ پشاور کے جو ہے سرینا ہوٹل میں یہ بندہ ٹھہرا ہوا تھا. کنٹراڈکشن میں آئی نا، یہ بھی ریلیونٹ ہے. اس نے دونوں کہا کہ انکنسسٹنٹ ود فیکٹ اینڈ فیکٹ ان ایشو، اس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے.
फैक्ट इन इशू से ही कंट्राडिक्ट करे तो वो भी रेलिवेंट होगी। आगे जी फैक्ट रेलिवेंट व्हेन द राइट एंड कस्टम इन कि जी जो मिसाल के तौर पर कहीं कोई इलाका है तो वहाँ राइज वक्त कोई कस्टम चल रहा है तो वो भी रेलिवेंट। मिसाल के तौर पर इसमें हमें बताया जैसे रेवेन्यू के अंदर जो है एक गांव था, वहाँ एक जो है ना उन्होंने एक अपनी कस्टम बनाई हुई थी और एक जो है ना सब ने एक कट बनाकर कहा कि अगर कुटाई ये जो है फसल काटने के दौरान जो है अगर जो है किसी दूसरे के खेत को नुकसान हो जाता है तो उससे वो उसके खिलाफ कोई जो है क्रिमिनल जो है वो लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं करेगा। सबका एक एका हो गया और सब ने एक कस्टम बना लिया। मिसाल के तो वो कह रहे हैं जैसे एक बंदा वहाँ तूड़ी जला रहा है या वहाँ जो है वो तूड़ी जला रहा है या वहाँ काम कर रहा है, उसकी वजह से दूसरे बंदे को वहाँ नुकसान हो गया, उसको आग लग गई है उसकी फसल को, साथ वाली फसल को, तो वो उन्होंने कहा था अगर इस तरह अगर कोई हो जाए तो दूसरा बंदा उसके खिलाफ क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग शुरू नहीं करेगा। तो वहाँ कस्टम बनी हुई, हालांकि ऑफेंस है ना वो कर भी सकता है लेकिन कस्टम बनी हुई, लेकिन वो कस्टम रेलिवेंट मानी जाएगी, चाहे वो कहूँगा एक इलाके की वहाँ रेलिवेंट बनी पड़ी। ऐसे कोई भी इलाका कह जी इतवार वाले दिन जो है यहाँ नहर का पानी नहीं लेना, कि गाँव के वहाँ रस्म रवाज है तो वो रेलिवेंट बन जाएगी। अदरवाइज कानून में तो कहीं नहीं कि इतवार वाले दिन भाई यहाँ से ममनुआ है, तो वहाँ की कस्टम उन्होंने कहा जी अब ये अलहदा सवाल है कस्टम क्या होता है, कस्टम बनती कब है, कितनी देर तक वो राइजुल वक्त हो तो कस्टम हो। आज मैंने फैसला किया कस्टम बन जाएगी, कस्टम हज़ारों सालों से चल रही हो तो वो कस्टम होती है। फिर उसके बाद कस्टम की ये भी एक इंग्रेडिएंट है कि कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना लगा रहा हो, ऑब्जेक्शन ना लगा रहा हो, सारे जो है उसको मान रहे हो, वो एक कस्टम लाई जाती है। इसके बाद है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी ऑफ फीलिंग। अभी हमने बात की कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो फैक्ट जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है, फैक्ट की हमने बात की थी वो इसके अंदर आ गई। अच्छा जी, इसकी इलस्ट्रेशन नंबर ए जो है वो पढ़ते हैं किसकी, आर्टिकल 27 की। ये कौन पढ़ेगा जी? ये खामोश जो बैठे हैं ना ये पढ़ेंगे। ये क्या नाम है आपका? मुनीर? आपका? हाँ फारूक, हाँ पढ़ें फारूक। आर्टिकल 27 की इलस्ट्रेशन नंबर ए इज द अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। मसरूका माल जो है वो रखता है, चोरी का माल से जो है ना वो लेन देन करता है। पढ़े A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. हाँ जी, वो कह रहा है जी वो मसरूका मामला जो चोरी के जो मोबाइल है ना उसका लेन देन करता है। अब देखिए इससे प्रिजम्पशन क्या निकालता है, प्रिजम्पशन क्या निकाल सकता हूँ मैं? हाँ पढ़े आप। द फैक्ट दैट The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knows each and all of the articles of which he was in possession to be stolen. जी, इसका तर्जमा कौन करेगा? तर्जमान तो बने ना इसको। हाँ जी खोकर साहब क्या समझ लगी? सुमन गुटमन? हाँ उसका मतलब यही है कि वो ये कह रहा है कि अगर उसके पास से एक निकल आई है उसकी टेंशन, इसका मतलब जो बाकी भी पड़ी हैं वो एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये तो ये जैसे ये एक जनरल है, एक तो हमने देखा देख में से अगर वो कच्ची है तो सारी देख ही परचून की जाएगी कच्ची है। अगर एक कोर्ट फीस है तो इसके पास है हैं? क्या? एक कोर्ट फीस हाँ परचून की जाएगा, पूरा का पूरा उसका पलंदा वो भी जाली ही है। प्रजम्पशन की है। अभी देखें प्रजम्पशन ऑफ लॉ मैंने क्या कहा वो अभी तो मिटा दिया, रिबटेबल है। प्रजम्पशन कर रहा है लेकिन रिबटेबल है, रिबट करे उसे। नहीं ये देखें जाली नहीं है, ये वाली देखें नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, पता नहीं एक्सीडेंटली कोई मेरे पास रख गया, वो एक अलग बात है। लेकिन पहला क्या है, रेलिवेंट हो गया ना, यही समझा जाए कि एक चीज़ है तो सारा का सारा माल ही तुम्हारा चोरी का, वो सब पकड़ के ले जाएंगे। बाद में वो साबित करता रहे कि जी ये वाला मैंने कंपनी से लिया था, ये फलाना खोकर साहब बेच के गए, ये जो है अहमद साहब बेच गए, ये वकील साहब बेच के गए थे, उनकी शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, उनकी पर्चियाँ दिखाएगा, तो इस तरह दिखाएगा, प्रूव करता रहे बाद में। लेकिन मकाने का मकसद ये है कि प्रजम्पशन से वो रेलिवेंट हो गया। आगे भी एक से ज़्यादा जैसे चीज़ें इन्होंने कहा जी चीज़ें रख रखी हैं, अगर जाली चीज़ रखी है, आगे लिखा भी हुआ फोर्ज डॉक्यूमेंट रखें तो प्रज्यूम ये कह जाएगा कि ये इसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये जाली हैं, और ये ही प्रज्यूम कह जाएगा ये इनसे लेन देन करता रहता है, हैबिचुअल है ये। मसाल किसी के पास जाली 10 रुपये का नोट है, वो भी एक क्राइम है। 10 रुपये का जाली नोट रखना भी क्राइम है,
اس کے ساتھ لین دین کرنا بھی کرائم ہے. اگر مجھے صرف رکھا ہے، میں نے پچھلے سے لیا بعد میں کرتا ہے، لیکن یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے. اب یہ دیکھیں اس کی کتنی السٹریشن ہے، دیکھیں کتنی زیادہ السٹریشن ہے. ان میں سے کوئی ایک السٹریشن دے سکتا ہے، اس طرح دے سکتا ہے. سر اس طرح یہ لا بیٹھ کا پیپر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. آؤٹ ہو جاتا ہے، ہاں، یہ پکچر لیک ہو جاتا ہے. لیک ہو جاتا ہاں تو کیا ہوگا؟ ہے. یہ کس کے وجہ سے نکلے گا اس کو؟ تو ریلیونٹ ہو گئے سمپل سی. اس میں کیا کوئی سائنس راکٹ سائنس ریلیونٹ ہے، جو چیز کہیں سے ہو رہی ہے ریلیونٹ کرتا ہے. اور یہ آرٹیکل 28 جو ہے اس میں مشہور مقدمہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں، تاکہ آپ کو انٹرسٹ ہو اس میں. فیکٹ بیئرنگ آن کوشچن ویدر ایکٹ واز ایکسیڈنٹل یا انٹینشنل، کہ اس کا رویہ بتائے گا کہ کیا یہ ایکسیڈنٹل ہوا تھا یا انٹینشنل یہ کام کر رہا ہے. ہر باری اسی سے ہی کیوں جو ان سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ ہر باری اسی کے ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں، ہر باری جو ان سے یہی کیوں پکڑا جاتا ہے. تو یہ بتائے گا اس کا ایکسیڈنٹل ہے یا انٹینشنل. ویئر دیر از دا کوشچن ویدر این ایکٹ واز ایکسیڈنٹل اینڈ انٹینشنل or done with the particular knowledge or intention, the fact that the such are formed by part of series of similar occurrence ایک جیسی ہوگی. in each of which the person doing the act was concerned is relevant. ہر ایک میں اس کا کریکٹر آ رہا ہے، ہر ایک میں اسی کا آ رہا ہے. ہر ایک کی جو ان سا مثال کے طور پر قبرستان سے جو ہے نا وہ لاشیں جو ہیں لوگوں کی غائب ہوئی جا رہی. اور جب بھی جو ہے 9 بجے کے بعد دیکھنے میں تالا یہ لگا رہا ہوتا ہے، یہ بندہ ایک ہی بندہ. تو نہیں میں تو مالی یہاں تو کام شام کرتا ہوں اور کوئی ہے بھی نہیں ہے. تو یہی کیا جائے گا سیریز افیکٹ. یہ انٹینشنلی ایکسیڈنٹل نہیں ہو رہی، انٹینشنلی کی جا رہی ہے. جیسے اس میں جاوید اقبال والا جو کیس تھا، جو 100 بچوں کو دیکھو قاتل یہ کیا کہ اس کا سیریز چلایا. پچھلے 99 قتل کا پتہ ہی نہیں ہے کس نے مارے ہیں، پرزمپشن یہ کہ اس نے مارے. وہ کیسے کی پرزمپشن؟ اسی پرزمپشن میں، اس آرٹیکل کے تحت اس نے مارا. اس کا طریقہ کار ہوتا تھا جس طرح مارنے کا، وہی طریقہ کار. جب اس کو پکڑا تو پچھلے پہ گئے، اس پہ بھی وہ جو ہڈیاں ملی انہیں اس میں وہی فاسفورس معلوم ہوا تھا جو 100ویں قتل میں ہوا پڑا تھا. اسی طرح جو ہے اسے ڈبے میں ڈالا ہوا تھا جس طرح 100ویں قتل کو کیا تھا. تو پرزوم یہ کیا کہ پھر اس نے پکڑا پیچھے کہاں گیا. تو جو 100 انہوں نے ہڈیاں انہیں ملی تو سب کے ساتھ یہی کام ہوا تھا، سیم فارمولے کے فاسفورس استعمال ہوا تھا. تو پرزوم کیا گیا کہ جو 99 قتل کی یہ بھی اس نے ہی، اس پر دیکھیں اس پر رلائے کرتے ہوئے اس کو سزا ملی کہ یہ 100 بچوں کا قاتل ہے. اس طرح کا ایکسیڈنٹل تھا. پھر میں نے اس کے بعد دیکھیں مثال اسی میں لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ والا. پہلی السٹریشن پڑھیں. ہاں پڑھیں. اے 7 والوں کو دے دیں گے. آپ کا نام کیا؟ ہاں حذیفہ پڑھے گا. جی پڑھیں. اے از دا ایکیوزڈ آف برننگ down his house in order to obtain money for which it is insured. ہاں اس کا ترجمہ بھی آپ ہی کریں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک ابھی کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی کہاں یہی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے آپ پڑھیں. پھر آپ پڑھیں میم، آپ پڑھیں. each of which he insured, in which of which a fire occurred, and after each of which fire A received payment from different insurance officers are relevant as tending to show that the fires were not accidental. جی دیکھیں اس میں نا سیریز آپ کی یہ ہر ایک سے جو ہے وہ انشورنس کی وہ جو ہے کلیم کر کے پیسے. تو آیا اس کا پھر ہم نے جو ایکٹ ہے وہ انسیڈنٹل ہے یا وہ انٹینشنل ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ انٹینشنل ہو رہا ہے. تو یہ ریلیونٹ ہو گیا. پچھلا اس کا سارے معاملات. ابھی آخری گھر والا جو ہے نا جو آگ لگی وہاں پکڑا گیا، لیکن پچھلے یہی سمجھے پچھلے کوئی کلیم نہیں کیا، لیکن پچھلے پہ کہیں گے یہ ساروں میں ایسے کرنا تھا. سب کا کلیم اس پہ ڈالیں، سب کا کلیم اس پہ ڈالیں. تو واپس دو پیسے بھائی. لو جی یہ اس کے بعد ہے ریزن آف پرسنل بزنس مین ریلیونٹ. یہ ٹھیک ہے. لے جی آپ کا ہمارا جو ریلیونٹ والا جو سا تھا یہ ختم ہوا ہے. آگے بھی کنفیشن ہے اور ایڈمیشن ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا کوئکلی میں جاؤں گا تاکہ جو ہے